السلام علیکم ناظرین اکرام، امید کرتا ہوں کہ آپ صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ پاک اپنے برگزیدہ بندوں کو مختلف طرح سے آزماتا ہے، اور اللہ پاک اپنے پسندیدہ بندوں کو طرح طرح کے امتحانوں میں ڈالتا ہے کہ وہ اس میں کامیاب ہوں گے یا نہیں۔ اللہ کے نبی حضرت ایوب علیہ السلام ایک تندرست، خوبصورت، خوشحال اور کثیر الاولاد شخص تھے۔ آپ وہ نبی ہیں جن کے پاس مال و متاع کی کثرت موجود تھی۔ آپ اپنا مال و متاع ہمیشہ مسافتوں، غریبوں اور مسکینوں کی مدد میں خرچ کیا کرتے تھے۔ آپ نے اسی طرح خوشحالی اور چین کی زندگی میں اپنے 80 سال گزارے، اور اس کے بعد خدا نے ان کی آزمائش کرنا چاہی اور طرح طرح کی مصیبتیں حضرت ایوب علیہ السلام پر نازل کی۔ تمام اولاد اور مال و مویشی فنا ہو گئے، اور ساری دولت اور جائیداد پر دم بھر میں پانی پھر گیا۔ نہ صرف دولت اور اولاد ہی ضائع ہوئی، بلکہ وہ ایک نہایت سخت اور مہلک مرض میں مبتلا ہو گئے۔ آپ کا جسم پھوٹ نکلا، اور بڑھتے بڑھتے سارے بدن میں زخم اور زخموں میں کیڑے پڑ گئے۔ جب آپ کی بیماری نے طول پکڑ لیا تو بستی کے لوگوں نے آپ کو بستی سے نکال دیا اور باہر ایک جھونپڑی میں آپ کو چھوڑ کر چلے گئے۔ حضرت ایوب زندگی کے ایک بہت مشکل موڑ پر آ گئے، جہاں پر نہ ان کے پاس مال و متاع تھا، نہ کوئی غمخوار اور نہ کوئی دوست۔ اس وقت آپ کی بیوی، جن کا نام رحمت تھا، وہی آپ کی شریک حال بنی ہوئی تھی۔ اگر ہم آپ کی بیوی کی بات کریں تو ان کا نام رحمت تھا، ان کے والد کا نام افراہیم تھا، اور یہ حضرت یوسف کی پوتی تھی۔ بعض مورخین نے ان کا نام ماخیر لکھا ہے، مگر یہ روایت ضعیف ہے۔ دنیا میں تمام عورتوں سے زیادہ صبر ان میں موجود تھا، اور اللہ پاک نے آپ کو بہت زیادہ استقلال اور بہادری عطا فرمائی تھی۔ آپ اپنے شوہر کی بہت زیادہ فرمانبردار اور اطاعت گزار تھیں۔ جب حضرت ایوب کا ساتھ سب نے چھوڑ دیا تھا تو آپ نے ہی ان کا ساتھ نبھایا۔ گزر بسر کرنے کے لیے آپ اپنے گھر میں کوئی چیز بناتی اور وہ پھر بستی میں لے جاتی، وہ بیچ کر جو منافع آتا اس سے اپنے شوہر کی پرورش کرتی، لیکن تھوڑے ہی دنوں میں لوگوں نے ان کی بنائی ہوئی چیزیں خریدنے سے انکار کر دیا۔ ایک روز کا قصہ ہے کہ وہ تلاش معاش میں بہت پریشان اور سرگردان نظر آ رہی تھی، لیکن آپ کو کہیں سے کچھ نہ ملا۔ ایک عورت آئی اور وہ آپ سے آپ کے بال خریدنا چاہ رہی تھی۔ آپ اتنی مجبور تھی کہ آپ نے ایک روٹی کے عوض اس کو اپنے بال بیچ دیے، اور وہ روٹی لا کر حضرت ایوب کی خدمت میں پیش کی۔ حضرت ایوب ضرورت کے وقت آپ کے بالوں کو پکڑ کر چلتے پھرتے اور حرکت کرتے تھے۔ آپ کے گھر آتے ہی حضرت ایوب نے بالوں کے بارے میں دریافت کیا، جس پر آپ نے انہیں سارا ماجرا سنایا۔ حضرت ایوب اس جانساری اور وفاداری پر نہایت دلگیر اور غمگین ہوئے اور شکریہ ادا کر کے چپ ہو گئے۔ آخر جب معاش کے تمام ذرائع بند ہو گئے تو انہوں نے بھیک مانگنا شروع کر دی۔ یہ مجبوراً روزانہ بستی میں جاتی اور خیرات مانگ مانگ کر لاتی، اور جو کچھ میسر ہوتا آپ حضرت ایوب کو بھی پیش کرتی اور خود بھی اپنا پیٹ پالتی۔ آپ دونوں ہی خدا کی بارگاہ میں اس درد اور مصیبت سے نجات پانے کے امیدوار تھے ہی، لیکن کبھی کوئی التجا زبان پر نہ آئے۔ ایک دن جب حضرت رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسب دستور بھیک مانگنے گئی ہوئی تھی کہ راستے میں شیطان ملا۔ اس نے آپ کو بہکانے کے لیے آپ سے پوچھا کہ ابھی بھی تمہارا شوہر کہاں اور کس حال میں ہے؟ رحمت نے کہا کہ یہ جھونپڑی میں پڑے ہیں، اور حضرت ایوب کی حالت بیان کی کہ آپ کے زخموں میں خون اور پیپ ہوا کرتی ہے، اور آپ کے جسم میں کیڑے پڑے ہوئے ہیں۔ آپ نے بتایا کہ نہ کوئی کھانے کا سامان ہے اور نہ پینے کا کوئی بندوبست۔ یہاں سے شیطان کو ایک امید آئی کہ شاید اس بی بی کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے۔ شیطان نے یہاں پر اپنی چال چلی اور ان کو ان کا ماضی یاد کروانا شروع کر دیا۔ یہ سن کر حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی سے ضبط نہ ہو سکا، جس سے آپ نے ایک زوردار چیخ ماری اور بےتاب ہو گئی۔ یہاں سے شیطان کو اپنی کامیابی کا ایک سہارا مل چکا تھا۔ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ اب حضرت رحمت کی قوت برداشت ختم ہو چکی ہے، اور اسی وقت وہ ایک بکری کا بچہ لایا اور کہا کہ اگر حضرت ایوب اس کو میرے نام پر ذبح کریں تو بہت جلد صحت یاب ہو جائیں گے۔ وہ دوڑتی ہوئی خوشی سے واپس آئیں اور حضرت ایوب علیہ السلام سے کہا کہ آخر کب تک تمہارا رب ہمیں اس عذاب میں گرفتار رکھے گا، اور کب تک تمہاری قابل رحم حالت پر میں ترس کھاؤں گی؟ دیکھو ہمارا مال و دولت کہاں چلے گیا، ہمارا مال و مویشی کون لے گیا، ہمارے دوست کہاں چلے گئے اور ہماری اولاد کہاں گئی؟ ہمیں کتنے دنوں سے اچھے کپڑے نصیب نہیں ہوئے، حتیٰ کہ ہمیں تو کھانا بھی نصیب نہیں ہوا۔ ہمارا سب کچھ خاک میں مل گیا، تمہارا حسن و جمال کہاں گیا؟
تم اپنی حالت پر تھوڑا رحم کرو، تم اس سے بڑی اس مصیبت میں ہو سکتے ہو کہ تمہارے سارے جسم میں کیڑے پڑ چکے ہیں۔ اس بکری کے بچے کو ذبح کر دو کیونکہ تمہیں اس سے راحت میسر ہو جائے گی۔ حضرت ایوب نے انکار کر دیا، لیکن آپ کی بیوی نے آپ کو قائل کرنے کی کوشش کی کہ اگر اس بچے کو ذبح کرنے سے تمہیں راحت میسر ہو سکتی ہے تو کیوں نہیں۔ حضرت ایوب سمجھ گئے کہ یہ شیطان کی چال ہے۔ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تجھے اللہ کا دشمن سکھا پڑھا کر گیا ہے، اور تم یہ بتاؤ کہ وہ دولت جو ہم نے کھوئی تھی، وہ اولاد اور صحت خدا دار جسے تم رو رہی ہو، یہ بتاؤ کہ وہ کس کی عطیہ کی ہوئی تھی۔ انہوں نے بس صرف اتنا ہی جواب دیا کہ خدا کی، اور چپ ہو کر گردن جھکا لی۔ حضرت ایوب نے پوچھا کہ ہم کتنی مدت تک چین اور عیاشی کی زندگی بسر کرتے رہے؟ تو آپ کی بیوی نے جواب دیا کہ 80 برس تک۔ پھر حضرت ایوب نے پوچھا کہ ہمیں اس تنگ دستی اور بیماری کی حالت میں کتنے برس ہوئے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ تقریباً 7 برس گزر چکے ہیں۔ اس پر حضرت ایوب نے برہم ہو کر فرمایا کہ افسوس، تم نے اللہ کے ساتھ بہت ناانصافی برتی ہے۔ اس موجودہ بلا پر تم اتنا صبر کیوں نہ کر سکے جتنا تم نے فراغ دستی اور تندرستی کی حالت میں آرام اور اطمینان پایا تھا۔ حضرت ایوب اس پر اتنا برہم ہوئے کہ آپ نے کہا کہ اگر اللہ مجھے شفا دے تو جس طرح تو نے غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنے کے لیے مجھ سے کہا، میں اس سزا میں تجھے 100 کوڑے ضرور لگاؤں گا۔ یہ جو کچھ تو کھانے پینے کے لیے لائی ہے تجھے مبارک ہو، مجھ پر اب اس کا چکھنا بھی حرام ہے۔ غصے کی حالت میں حضرت ایوب نے کہا کہ میں تو اب تمہاری صورت دیکھنے کا ارادہ بھی نہیں رکھتا۔ اس کے بعد حضرت ایوب نے اپنی بیوی کو گھر سے نکال دیا، لیکن جب آپ نے اپنی حالت پر غور کیا تو نہایت ابتر آپ کے پاس کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا۔ ایک ہی رفیق حیات تھی، وہ بھی چلی گئی ہمیشہ کے لیے۔ اس وقت آپ کو خدا کے سوا کوئی بھی مددگار نظر نہ آیا۔ حضرت ایوب اسی وقت سجدے کی حالت میں چلے گئے اور صرف اس قدر کہنے پائے تھے کہ ربی انی مسانی الضر، کہ انہیں اپنی بے صبری کا احساس ہوا، اور فوراً ہی سلسلہ کلام کو خدا کی جانب پھیر کر نہایت ہی عاجزانہ لہجے میں کہا، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ اس سے زیادہ طاقت گویائی نے ساتھ نہ دیا۔ خدا رؤوف الرحیم ہے، وہ اپنی بندوں کی لاچاری اور مجبوری پر ترس کھائے بغیر نہیں رکھتا، لیکن شرط یہ ہے کہ خدا سے سچے دل سے مانگا جائے۔ حضرت ایوب کی اس انتہائی صبر و استقلال پر اللہ نے بہت توجہ فرمائی، اور اسی وقت آپ پر وحی نازل ہوئی۔ ارکض رجلی کا حضرت ایوب نے اسی وقت زمین پر ٹھوکر لگائی تھی کہ پانی کا ایک چشمہ جوش مارنے لگا۔ آپ کا اس سے بس نہانا ہی تھا کہ آپ کے جسم سے بیماری کے نشانات بھی غائب ہو گئے۔ آپ نے اپنے دائیں طرف دیکھا لیکن بیماری کا کوئی نشان نہ پایا۔ حضرت ایوب پہلی ہی خوبصورتی اور نوجوانی میں واپس آ گئے تھے، بلکہ پہلے سے زیادہ حسین اور جمیل نظر آنے لگے۔ آپ نے ادھر ادھر دیکھا تو سب کا مال و متاع اور اہل و عیال سب اپنے ساتھ پایا۔ اب خدا کی رحمت کا حال سنیے کہ جب حضرت ایوب نے اپنی بیوی سے بیزاری ظاہر کی تو وہ انہیں چھوڑ کر چلی گئی، لیکن ان کا ضمیر ملامت کر رہا تھا اور ان کا دل کہتا تھا کہ یہ بے وفائی تمہاری فطرت کے خلاف ہے، ذرا پھر اپنی رائے پر غور کرو اور جلدی سے پلٹو۔ ان کا دل لگاتار اس بات پر ملامت کر رہا تھا کہ کیا اس سنسان اور بیابان جنگل میں انہیں تنہا چھوڑ دینا مناسب ہے کہ وہ بھوک اور پیاس سے مر جائیں اور جانور اور پرندے انہیں کھا لیں؟ یہ تو مجھ سے نہیں ہو سکے گا۔ یہ سوچ کر وہ اپنے جھونپڑے کی طرف واپس پلٹی، مگر جب پہنچی تو کیا دیکھتی ہیں، نہ جھونپڑا تھا اور نہ وہ صحرائی زمین جسے وہ چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ انہوں نے اس تبدیلی کو دیکھا اور بہت حیران ہوئے۔ حضرت ایوب بھی اپنے چبوترے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ جب آپ کی بیوی واپس آئی تو انہوں نے حضرت ایوب کو ڈھونڈنا شروع کر لیا، تو آپ نے اپنے تخت سے آواز لگائی کہ نیک بخت بیوی، کیا میں تمہاری کچھ مدد کر سکتا ہوں؟ جس پر آپ کی بیوی نے کہا کہ میں یہاں اپنے شوہر کو ڈھونڈ رہی ہوں، جس کو میں بیماری کی حالت میں یہاں چھوڑ کر گئی تھی۔ خدا جانے وہ زندہ ہے یا ضائع ہو چکا ہے۔ ایوب نے فرمایا، آپ کو اس سے کیا مطلب؟ لیکن حضرت رحمت نے کہا کہ وہ میرا شوہر تھا، کیا آپ نے اسے کہیں دیکھا ہے؟ حضرت ایوب نے فرمایا کہ اگر تم اسے دیکھو تو پہچان لو گی۔ جس پر حضرت رحمت نے جواب دیا، جس شخص کو ہمیشہ دیکھا ہوا ہے اس کو کیسے نہ پہچانوں، لیکن اگر وہ تندرستی اور صحت کی حالت میں ہو تو آپ سے زیادہ مشابہ ان کے کوئی اور نہیں ہے۔ حضرت ایوب نے فرمایا کہ میں وہی ہوں۔ تم نے ابلیس کے لیے ذبح کی درخواست کی تھی، مجھے یہ بات پسند نہ آئی، کیونکہ میں خدا کا اطاعت گزار بندہ ہوں اور شیطان کا نافرمان دشمن۔
اللہ تعالیٰ نے میری حالت سنوار دی، میں وہی ایوب ہوں اور یہ میرا وہی مسکن ہے، اور رحمت آپ کی طرف دوڑ کر آئی اور آپ کو گلے لگا لیا۔ صحت یاب ہونے کے بعد حضرت ایوب کو اپنی 100 کوڑوں والی قسم یاد آئی تو خدا نے حکم دیا کہ پکڑ اپنے ہاتھ میں سنگوں کا مٹھا اور پھر اسے مار لے تاکہ قسم میں جھوٹا نہ ہو۔ ان تمام واقعات کے بعد حضرت ایوب ایک لمبے عرصے تک اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہے اور ان سے مستفید ہوتے رہے۔ آپ ایک لمبی عمر پا کر طبی موت انتقال کر گئے۔ ناظرین کرام، اس تمام واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کبھی شرک میں نہیں پڑنا چاہیے، کیونکہ اللہ پاک ہمیشہ ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے اور وہی ہماری پریشانیاں اور مشکلات کو دور کرنے والا ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ہماری اگلی ویڈیو تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔